ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ پر قرآن شریف نازل ہو رہا تھا، آپ معجزے قوم کو دکھا رہے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کی کیریکٹر اور آپ کی سیرت لوگوں کے سامنے بالکل واضح طور پر موجود تھی، ایسے میں اگر کچھ لوگ آپ کے دشمن بنتے ہیں، آپ کو مکے سے نکالتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے ہیں اور آپ کی مبارک گردن پر اوجھڑی ڈالتے ہیں، تو ہمیں سن کر بہت افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ قرآن شریف کو نازل ہوتا ہوا دیکھ کر، نبی کے ہاتھوں معجزہ دیکھ کر، چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ کر، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ کر، اور خود آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خود اس بات کا گواہ تھا کہ آپ سچے نبی ہیں. چاند کی چاندنی اور ستاروں کی چمک اور سورج کی کرنیں ایک طرف اور سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی نورانیت ایک طرف. ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ جب خواجہ ابو طالب کے مرنے کا وقت قریب تھا، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چچا جان ایک مرتبہ آہستہ میرے کان میں کلمہ طیبہ پڑھ لی. خواجہ ابو طالب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا، پرورش کی اور اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے، خواجہ ابو طالب کے گھرانے میں دسترخوان نہیں بچھا کرتا تھا. ایک مرتبہ کسی نے افواہ اڑا دی
کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھیڑیے نے اچک لیا ہے یا کسی دشمن نے اٹھا لیا ہے. خواجہ ابو طالب نے تلوار کو میان سے نکال لیا اور کہا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جب تک میں اپنے بھتیجے کے خون کا انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک میں زندہ نہیں رہوں گا. خواجہ ابو طالب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کی شان میں جو قصیدہ پڑھا ہے، علماء کہتے ہیں قیامت تک آپ کی شان میں جو قصیدے کہے جائیں گے اور نعتیں لکھی جائیں گی ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور خواجہ ابو طالب کی نعت کا ایک شعر اور ایک مصرع ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ خواجہ ابو طالب کا شعر بھاری پڑ جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھا، کرشمے کو دیکھا اور آپ کے بچپنے اور جوانی کی حالت کو دیکھا. لیکن جب انتقال ہو رہا تھا آپ نے کتنا زور لگایا، کہا چچا جان ایک مرتبہ آہستہ میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کو انگلی پکڑ کر جنت میں پہنچا دوں گا. آہستہ پڑھ لیتے، دنیا والوں کو پتہ نہ لگتا، یہ راز رہتا چاچا بھتیجے اور اللہ کے درمیان چھوٹے شخص کو معلوم نہیں ہوتا. لیکن عرب لوگوں میں جاہلیت کی غیرت اور حمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. خواجہ ابو طالب نے کہا کہ لوگ تانا ماریں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ کر مر گیا، تو اس جاہلیت کی غیرت کی وجہ سے خواجہ ابو طالب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے. آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کم درجے کا عذاب خواجہ ابو طالب کو جو دے گا اس لیے کہ آپ کی خدمات بہت ہیں. آپ ڈھال بنے ہوئے تھے مکہ المکرمہ میں جب تک آپ حیات تھے، کسی دشمن کی مجال نہیں تھی کہ آقا کی طرف وہ قدم بڑھائے. کوئی آپ کو گالی دے پیچھے سے دے سکتا تھا، سامنے نہیں دے سکتا تھا. اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو عذاب کو دیا، چھوٹا عذاب. آقا نے فرمایا وہ چھوٹا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کے انگاروں کی جوتیاں خواجہ ابو طالب کو پہنائی جائیں گی اور جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھولے گا. آپ کے خاندانی چچا اور آپ کے احسانات بھتیجے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے باوجود اس چھوٹے عذاب کی ایک کیفیت ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، اب فجر کو اٹھا اور اس پر غسل فرض تھا، دیکھا یہ ٹھنڈک میں کون نہائے گا، سردی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ناک میں پانی جا رہا ہے، سر میں درد ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، چلو دوپہر کے وقت نہا لیں گے. سورج کی کرنیں تیز ہونے کے بعد اس نے غسل کیا اور اس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر ظہر کی نماز کے لیے آیا. وہ نماز کو چھوڑا نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی جمعہ میں ڈبکیاں مار کر جاتا ہے اور پھر دوسری جمعہ وہ ڈبکیاں مارنے کے لیے آتا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو ماں کے جنازے کے ساتھ مسجد کو آتا ہے اور ڈبکیاں مارتا ہے اور پھر باپ ہی کے جنازے کے ساتھ آتا ہے یا خود اس کا جنازہ آئے تو آتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے کہ درمیان میں کبھی نہیں آؤں گا. رمضان المبارک میں فجر میں جو عجیب مخلوق ہمیں نظر آتی تھی، عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی، وہ عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد وہ مخلوق کہاں غائب ہوئی اللہ کو معلوم. ان میں کا یکا دکا فرد سب آتا ہے اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ، باپ کے جنازے کے ساتھ، وہ بھی توفیق ہو تو، ورنہ جنازہ اندر صاحبزادے کا ہے، بیڑیاں پھونک رہے، پان چبا کر تھوک رہے. کیوں بھی کیا حالت ہے؟
ناپاکی ہیں. یہ ان لوگوں کی بات نہیں جو عید سے عید پر نماز پڑھتے ہیں، جمعہ سے جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں، یا جنازے سے جنازے پر نماز پڑھتے ہیں. یہ اس آدمی کی بات ہے جو 5 وقتہ نمازی ہے، لیکن کسی غفلت اور سستی کی وجہ سے ایک نماز کو چھوڑ کر وہ دوسری نماز میں پہلی نماز کو پڑھتا ہے. ظہر میں فجر کو، عصر میں ظہر کو، مغرب میں عصر کو ٹلا دیا. کاروبار میں مصروف ہو گیا، تجارت میں مصروف ہو گیا، شادی بیاہ میں مصروف ہو گیا، نکاح میں گیا. ابھی قاضی صاحب دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، یہ لمبی داڑھی والے حاجی صاحب پیچھے جا کر شیر کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے کھانے والے کی. اب مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. انہوں نے سوچا کہ نماز تو کبھی بھی پڑھ لیں گے، کھانا ٹھنڈا نہیں ہوگا. قطار میں کھڑے ہیں حاجی صاحب، نمازی صاحب، اور یوں کرتے کرتے نماز قضا ہو گئی. عصر میں جب گئے تو یاد آیا، ارے کھانے کے پیچھے پڑھ کر میری ظہر قضا ہو گئی. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حقوق ہے خوف بے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک حقوق وہ جہنم میں جائے گا محض نماز کو دوسری وقت میں پڑھنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، فجر کی نماز کو اشراق کے بعد پڑھنے کی وجہ سے. ایک حکم جہنم میں جائے گا، اور علماء نے اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے، ایک حکم جو قیامت کے سالوں کا ایک سال ہے، ایک مدت کا نام ہے، ایک پیریڈ کا نام ہے، وہ دنیا کے 2,80,06,00,000 سال کے برابر ہے. ایک نماز کو چھوڑ کر دوسری وقت میں پڑھ لینے پر، چھوڑنے پر نہیں، پڑھ لینے پر آپ نے فرمایا کہ 2,80,06,00,000 دنیا کے حساب سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. محلے میں کتنے جہنمی کتے ہیں، جنتی کتنے ہیں، مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، خود دیکھ لیں. نمازیں چھوٹی ہیں تو کتنی چھوٹی ہیں، اور نمازوں کو دوسرے وقت میں پڑھا ہے تو کتنی مرتبہ آپ نے دوسرے وقت میں پڑھا ہے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے انگارے کو سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے میں لٹکا دیا جائے. سوئی کا ناکا تو اچھے اچھوں کو نظر نہیں آتا، چشمہ لگانے والا چشمہ نکال کر سوئی کے ناکے میں تاغا نہیں پرو سکتا. دن کے اجالے میں سورج جب زوال پر ہو اور عین شباب پر ہو، سوئی کا ناکا نظر نہیں آتا. آقا نے فرمایا، اتنی مقدار میں اگر جہنم کے انوارے کو دنیا کے کسی کنارے پر لٹکا دیا جائے، 7 زمین اور 7 آسمان اور دنیا وما کیا، یہ تاج محل، یہ پیرس، یہ لندن، یہ لال قلعہ، یہ آگرہ، یہ سب جل کر خاکستر ہو جائیں گے. ایسی جہنم میں ایک وقت کو نماز چھوڑ کر دوسری وقت میں پڑھنے والا 2,80,06,00,000 برس جائے گا. وہ ہمیں تعجب ہوتا ہے، آقا کے زمانے میں خواجہ ابو طالب نے ایمان کو قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ ابو لہب جو آقا کی پیدائش پر اپنی باندھی کو آزاد کر دیا، لیکن جب ایمان کی بات آئی تو اس نے کہا کہ تبن لک لہذا جمع کرنا، تیرا ستیاناس ہو. یہ ایمان کی بات کرنے، یہ کلمے کی بات کرنے آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لہذا جمع کرنا، کیا اسی لیے ابو لہب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں جمع کیا؟ بڑے مجمع میں ابو لہب نے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، برا بھلا کہا. جب ادبا کی، شیبہ کی، ابو جہل کی، ابو لہب کی، خواجہ ابو طالب کی،
مکے کے کافروں کی، مکے کے مشرکین کی بات آتی ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ آخر اتنی سچائیاں ہونے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے تھے، جا رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، معجزے ظاہر ہو رہے تھے، آقا کی پیشانی اور آقا کا چہرے انور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں ایک سچا نبی ہوں، لیکن یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ ہم سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں پر تعجب کرنا بہت آسان ہے، ہمیں دوسروں کی غلطیوں کی طرف انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے، ہمیں دوسروں کے واقعات پڑھ کر مزے لینا بہت آسان ہے۔ صدام کی بات ہوئی، روڈ کے، گلیوں کے، محلے کے، جسے تھرڈ کلاس قسم کے نوجوان جو پینٹ پہنتے ہیں تو شرمگاہ کھل کر سامنے آتی ہے، اسلامی لباس نہیں آیا، اسلامی چہرہ نہیں آیا۔ آج جب جلسہ منانے کی بات ہوتی ہے، سب پرجوش طور پر، جب بش کا پتلا جلایا جا رہا تھا چوک میں، شیواجی نگر میں، تو آپ کو معلوم ہے ایک بے حیا مسلمان اپنی خصت کو کھول کر، عضو کو باہر نکال کر سینکڑوں مسلمانوں کے سامنے، دسیوں پریس رپورٹر کے سامنے، فوٹوگرافروں کے سامنے برہنہ ہو کر پیشاب کیا۔ ہمیں دوسروں پر تانا کرنے کی بات آتی ہے، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی بات آتی ہے، امریکہ کو مرد آباد کہنے کی بات آتی ہے، بش کے پتلے کو جلانے کی بات آتی ہے، تو ہم جو ہے جوان بن جاتے ہیں، ہم بہادر بن جاتے ہیں، ہم مجاہد بن جاتے ہیں، ہم غازی بن جاتے ہیں اور ہم ہیرو بن جاتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، ٹھیک ہے، امریکہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے اور بش اسلام اور مسلمانوں کا دلیر، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں پیشین گوئی کی اطلاع تو نہیں ہے؟ کہیں آپ نے اس کی اطلاع تو نہیں دی کہ یہود و نصارہ تم پر مسلط ہو جائیں گے؟ کہیں آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ اس وقت کہاں چلی جاتی ہیں وہ حدیثیں کہ جس کے اندر آقا نے اس زمانے کی پیشین گوئی کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بہتے پانی میں تنکا ہوتا ہے اور تنکے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے امت مسلمہ پر ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اپنی حیثیت کو ہم کب پہچانیں گے؟ جس کو 1000 مرتبہ گالیاں دینا ہمیں آتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا دشمن ابو لہب تھا نہیں تھا؟ اور اتنا کھلا ہوا دشمن تھا کہ اللہ کے کلام پاک کی 6666 آیتوں میں اللہ نے نبی کے کسی دشمن کا نام نہیں لیا، کسی دشمن کا، صرف ابو لہب کا نام لیا، اتنا خطرناک دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں یا نبوت کی 23 سالہ زندگی میں مجھے یہ بتائیں، آقا نے مکے کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کی کسی مسجد میں ایک جلسہ کیا ہو ابو لہب کو گالی دینے کے لیے، ابو لہب کا پتلا جلانے کے لیے، دشمنان اسلام کے خاتمے کے لیے؟ یہ سازش ہے خود یہود و نصارہ کی۔ ہمارا جہاد سکڑ کر آج پتلوں کے جلانے میں رہ گیا، ہمارا جہاد آج سکڑ کر جیسے نل کے پاس عورتیں پانی پکڑتے وقت ایک دوسرے کو کوستی ہیں،
ظالم مرد ظلم کرنے کے بعد جب گھر سے نکل جاتا ہے عورت اس کو کوستی ہے، خدا تجھے موت دے دے، تو چٹنی ہو جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ کام آج امت کے مجاہدین کر رہے ہیں. سینہ سفر ہو کر جہاد کرنے کے بجائے، مقابلہ کرنے کے بجائے یہ پتلے بنانا نہ ائمہ کی سنت ہے نہ آقا کی سنت ہے. یہ خود سازش ہے یہود و نصارہ کی کہ تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم پتلوں کو جلا کر مجاہد بن جاؤ. تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم دلیر اور بش کے پتلے کو بندر اور کتے کے ساتھ موازنہ کر کر اپنے جی کی بھڑاس نکال لو. اتنا ہی تم کر سکتے ہو. تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم اڈوانی اور ٹھاکرے کے پتلے پر پیشاب کر دو. یہی تمہارا جہاد ہے. یہ اصل میں یہود و نصارہ کی سازش ہے. ہم نے اپنے جہاد کو سکیر دیا. آج مجاہد ہے وہ جسے نہ اپنے چہرے کا پتا ہے، نہ اپنے لباس کا پتا ہے، ماں باپ کا نہ فرمان ہے، بے نمازی ہے، لوگوں کا مال ہڑپنے والا ہے، اور بات آتی ہے غیروں کی، بش کی بات آتی ہے، امریکہ کی بات آتی ہے تو مجاہد بن جاتا ہے. اس نفس سے جہاد کون کرے گا؟ اس ذات سے جہاد کون کرے گا جس گھر کے اندر ڈش لگی ہوئی ہے اور وہاں ننگے ننگے فلمیں مائیں بہنیں بہو بیٹیاں بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں؟ وہ گالی دے گا بش کو؟ ہندوستان کے ہر پولیس تھانے میں گالیوں کے سوا کیا ملتا ہے؟ نوئیڈا کا جو واقعہ ہے عالم انسانیت کے اندر شاید اس کی مثال کہیں ملتی ہو کہ کوئی انسان بچوں کے قتل کرنے سے پہلے اور بچوں کے قتل کرنے کے بعد زنا کرتا ہو. دھرتی کام گئی ہوگی، آسمان آنسو کے قطرے بہایا ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی قوم ہمدرد، وہ محکمہ جو رنڈیوں کی کمائی پر پلتا ہو. یہ رنڈی جو رنڈی بازی کرتی ہے، پولیس کو رشوت دیتی ہے. نوئیڈا کے واقعات کے بارے میں دبے الفاظ میں چھپ چھپ کر لوگوں نے کہا پولیس کی غفلت کی وجہ سے پولیس بروقت ایکشن لیتی، ایک بچہ دو بچہ گم ہوا، ایکشن لیتی، اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا. کوئی ایک تنظیم اس ظالم قوم کے خلاف، اس گالیاں دینے والی، رشوتوں پر پلنے والی، رنڈیوں کی کمائیوں پر جینے والی، ہمارے ٹیکسوں سے جن کے جوتوں کی پالش ہوتی ہے اور جن کے یونیفارم کی استری ہوتی ہے، وہ قوم آج ظالم بن کر ظلم کر رہی ہے. اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. ایک رنڈی برطانیہ میں جاتی ہے اور ایک فلموں میں کام کرنے والی حرامزادی، غیروں کے پہلو میں سونے والی برطانیہ میں جاتی ہے، اسے ڈاک کہہ دیا جاتا ہے، ہندوستانی کتا کہہ دیا جاتا ہے. مسلمانوں کی تنظیمیں اور مسلمانوں کی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ اسلام اور یہ جو ہندوستان کی توہین ہے. ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیوں کی عصمتیں ان تھانوں میں محفوظ نہیں تھی. ابھی حال کا واقعہ اس آول ہلڈی کے اسٹیشن میں ایک عورت کو مسلمان رات کے 2 بجے لے جایا گیا کسی کا پتہ پوچھنے کے لیے. پولیس اپنا کام خود کرنے کے بجائے دوسروں سے اپنا کام کراتی ہے. دنیا کے کسی ملک میں اگر چور فرار ہو جائے تو اس گھر والوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا. یہاں پولیس اپنا کام دوسروں سے کراتی ہے. اس بوڑھی ماں کو لے جایا گیا رات کے 2 بجے. ہندو تھانے دار کہنے لگا کہ ٹھیک سے پتہ بتائے گی یا تیری ساڑی اور ننگے کو کھولنا پڑے گا. ایک بدکار عورت برطانیہ میں اس کو کتا کہہ دیا گیا. ہندوستان کی پارلیمنٹ اور ہندوستان کی تنظیمیں اخباروں میں، میڈیا میں تبصرہ کرنے لگتی ہیں اور وہاں کی عدالت تک جانے کی باتیں کہنے لگتی ہیں. ایک ایک تھانے میں ہزاروں مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہے، ستم کیا جاتا ہے، جیلیں بھری پڑی ہیں مظلوموں سے، مجبوروں سے. ہر کوئی کیا کر رہے ہیں کہ آپ بش کے پتلے کو آگ لگا رہے، پیشاب کر رہے، کرنے کے کام کوئی نہیں کرتا. بیکار.
عورت کو دلی کے لیے بلایا، اپنے گھر اپنے ماں کے گھر نہیں آئی، قتل کر دیا۔ اسلام کے لیے مرنے والے کہاں گئے؟ قرآن کے لیے مرنے والے کہاں گئے؟ زمین پر مرنے کی خبریں آتی ہیں، پراپرٹی پر مرنے کی خبریں آتی ہیں، اپنی عزت اپنے ناموس کے لیے مرنے کی خبریں آتی ہیں۔ کوئی اسلام کے لیے مر رہا ہو، کوئی اسلام کے لیے گرفتار ہو رہا ہو، کوئی اسلام کے لیے اپنے نام کو مٹا رہا ہو، خبریں یہ سنے ہوئے عرصہ ہو گیا، ایک مدت بیت گئی۔ تعجب اس بات پر نہیں کہ ابو لہب ایمان کیوں قبول نہیں کیا، تعجب اس بات پر نہیں خواجہ ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھے، تعجب اس بات پر نہیں عتبہ اور شیبہ قرآن کو سن کر قرآن کو مانا کیوں نہیں۔ اللہ کی ذات و جلالت کی قسم، اس سے زیادہ تعجب آج اس بات پر ہے کہ کلمہ پڑھ کر آخرت پر ایمان رکھ کر، قبر پر ایمان رکھ کر، مرنے کی بات کی زندگی پر ایمان رکھ کر، جنت کو مان کر، دوزخ کو مان کر، خدا کو مان کر، نبی کو مان کر، قرآن کو مان کر، آج یہ مسلمانوں کی زندگی کافروں سے بدتر کیوں ہے؟ کیا فرق ہے ان بھیڑوں اور چماروں کی زندگی میں اور ان مسلمانوں کی زندگی میں؟ بتائیے کیا فرق ہے؟ نمازی لوگ باوجود کہنے کے کہ سود کا لینا دینا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، کیا نمازی سود سے بچ گیا؟ گناہ کرنے کے ساتھ تعویل بھی کرتا ہے کہ نہیں صاحب ہندوستان میں وہ اسلامی کنٹری نہیں، اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں سود سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ رشوت لینے والا رشوت کو تحفہ سمجھتا ہے، جہیز لینے والا یوں کہتا ہے لڑکی کے ماں باپ ان کی مرضی سے دے رہے ہیں۔ ہر ایک گناہ کر رہا ہے اور گناہ کی تعویل کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ابو جہل ایمان نہیں لایا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ خدا اور رسول کو مان کر تیری ہمت کرتے ہوئی خدا کے احکامات کو ٹکرانے کی، یہ اس سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو یہ مان کر کہ ایک وقت کی نماز کے چھوڑ کر دوسرے وقت کے پڑھنے میں 2,80,00,000 پر 6 لاکھ برس خدا کی جہنم میں جلنا پڑے گا، پھر بھی نماز چھوڑ رہا ہے، یہ اس سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کے چہرے پر آقا کی سنت نہیں، آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا، خبر کے اندر آقا تشریف نہیں لائیں گے، پھر بھی داڑھی نہیں رکھتا، یہ اس سے بڑی تعجب کی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، ان لوگوں نے جھوٹ سے کام نہیں لیا تھا کہ اے آقا ہم آپ کو مانتے بھی ہیں اور پھر انکار بھی کرتے ہیں۔ مان کر انکار نہیں، مان کر انکار کر رہے ہیں کوئی تعجب، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا بھی نہیں تھا، وہ گھر میں بھی کافر تھے، وہ بازاروں میں بھی کافر تھے، وہ آقا کی مجلس میں بھی کافر تھے، وہ حرم مکی میں بھی کافر تھے، وہ اپنے جیوی دیوتاؤں کے سامنے بھی کافر تھے۔ وہ کافر تھے تو اپنے کفر میں پکے تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ مسجد کو جاتے تو پنجے چڑھا لیتے اور مسجد سے باہر جانے کے بعد پنجے اتار لیتے، وہ ایسے نہیں تھے کہ مسجد میں آتے تو مسلمان بن جاتے اور سیاست کی گدیوں پر بیٹھتے تو دیر و چمار سے بدتر ہو جاتے، وہ ایسے نہیں تھے کہ رمضان میں مسلمان ہو جاتے اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد کلیمہ گھروں کو آباد کرتے، وہ ایسے نہیں تھے کہ صف اول کے اندر حاجی صاحب لمبی داڑھی کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹے کی شادی کے موقع پر بیٹی والوں پر ظلم و ستم کر کر جہیز کی بھیک لے کر اپنی ٹائی لگا کر عیسائی کتا بن کر وہ مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ کافر تھے، وہ اپنے کفر میں پکے تھے، وہ بتوں کے سامنے بھی کافر تھے، وہ حرم میں بھی کافر تھے، وہ سفر میں بھی کافر تھے، وہ حضر میں بھی کافر تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ دغلی پالیسی نہیں تھی۔ لیکن مسلمان آج اگر دین کی بات کو نہیں مانتا ہے، اس سے بڑی تعجب کی بات ہے، اس سے بڑی حیرت کی بات ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں گے کہ صاحب مکے کے جو کافر تھے آنکھوں سے وہ دیکھا کرتے تھے، ایمان کی طاقت کو دیکھا کرتے تھے، نبی کے معجزے کو، خدا کی خود، اس سے زیادہ اللہ آج ہمیں دکھا رہا ہے، اللہ دکھا رہا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم۔ کبھی سنا آپ نے بچہ پیدا ہوا شوگر کی بیماری سے؟ سنا؟ ماں باپ کو خبروں میں قسم دے کر پوچھو کہ تم نے بڑی بیماری کیا سنی تھی؟ یہ قدرت کی نشانی نہیں ہے؟
ایک بچی اللہ اس سے صحت و شفا دے، میں نے کہا اگر ہم کسی کی مثال دیتے ہیں تو ہم اس کی توہین نہیں کرتے، یہ قدرت کی نشانی ہے۔ 14 سال 16 سال کی بچی، کہیں سنا تم نے کہ 500 درجے کی جو ہے شکر آ گئی ہو، شکر آ گئی ہو؟ بچتا ہے کوئی؟ یہ قدرت کا تماشا نہیں ہے، یہ قدرت کا کھیل نہیں ہے۔ کون سے ہاسپٹل خالی ہے؟ کون سی نرسنگ ہوم خالی ہے؟ کون اب شوہر اپنی بیوی سے مطمئن ہے؟ وہ اسکن کی بیماری، وہ آنکھ کی بیماری، وہ گردے کی بیماری، وہ ایسا نیند نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا تماشا نہیں ہے؟ ہمارے آبا اجداد سے پوچھے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہال میں کونے میں ایک پیشنٹ رہتا تھا، یہ کونے میں ایک پیشنٹ رہتا تھا، ہاسپٹلیں ویران تھی، 24 گھنٹے جب چاہے جا سکتے تھے، نرسنگ ہوم نہیں تھی، پورے شہر میں 2-3 میڈیکل شاپ تھے، کیا انسان نہیں تھے؟ وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ اب بھی جن کی عمریں 80 سے تجاوز کر گئی ہیں، نہ بابا ہم نے زندگی میں کبھی انجیکشن نہیں دیا، اب پیدا ہو رہا ہے، دل میں ہول پڑا ہوا ہے، وال بلاک ہے۔ اب لوگ کہتے تھے بھائی چکنائی کھا کر، پیاز کھا کر، گوشت کھا کر وال بلاک ہوتا ہے اور کولیسٹرول آتا ہے، پیدا ہوا بچے نے کیا کھایا؟ ارے تم کہتے ہو کہ بیل کے کباب کھا لیے، شیخ کھا لیے، مرغن غذائیں کھا لی، اس لیے بمن تو گوشت کے قریب بھی نہیں جاتا، اس کا بال کیوں بلاک ہو رہا ہے؟ وہ گوشت کے قریب نہیں جاتا، وہ سبزیوں میں پیدا ہوا اور سبزیوں میں مر کر جا رہا ہے۔ یہ خدا کی علامت، یہ خدا کی قدرت کا نمونہ نہیں ہے؟ اللہ دکھا نہیں رہے، اللہ بتا نہیں رہے، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ میں نے آپ کو بتایا پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے تحفے دیتے۔ میں مثال بتاتا ہوں، ایک صاحب تھے، ہم نے جو مسجد کا منصوبہ آپ کو بتایا، پیر پڑنا باقی تھا ان کے، میں اللہ کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، اور پھر میں یہ جملہ دہراتا ہوں، اگر ہم کسی کی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں ان سے دشمنی نہیں ہے، بطور عبرت کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ سب کو صحت و شفا نصیب فرمائے، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ سب کو ایمان اور ہدایت کی توفیق سے مالا مال فرمائے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ پیر پڑنا باقی تھا، فون کرتے کہتے دوپہر میں کرو، دوپہر میں کرتے شام کو کرو، شام میں کرتے بچی کے ہاتھ دے دیتے، بیگم کے ہاتھ دے دیتے، بہت مشکلوں سے ملے۔ ہم نے مسجد کا تقاضا سامنے رکھا، یہ سوچ کر یہ بڑے مخیر آدمی ہیں، یہ مسجدیں کیسے بن گئی، یہ ماربل کیسے لگ گئے، یہ مائک کیسے آ گیا، مجھے معلوم ہے۔ کسی سیٹ کو خوش کیا جائے، کسی کی پوجا کی جائے، یہ سب چیزیں بنتی ہیں، اور کسی کو اللہ کے نام سے مانگا جائے، دینے کے لیے تیار، کون جانتا ہے اس کا نام کہاں ہوگا؟ تو بڑی مشکل سے ملے، ہم نے کہا کہ ہاں ہمیں آپ سے کوئی بھیک نہیں چاہیے، آپ اتنا ہماری مدد کیجیے، ہم مسجد کے ملا ہیں اور ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا کہ زمین کہاں ملتی ہے، کتنے بھاؤں میں ملتی ہے، آپ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں، آپ ہماری رہبری فرمائیں۔ اللہ کے گھر کا مسئلہ کوئی شکر کا کارخانہ، کوئی شراب کی فیکٹری کا نہیں، رہبری کرے، چندہ اور بھیک نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب موبائل کیا جاتا اٹھاتے ہی نہیں، یہ بڑی اچھی مصیبت ہے، یہ بڑا اچھا احسان کیا موبائل کمپنی نے کہ اس میں انکمنگ کا نمبر آتا ہے، پتا چلے کہ قرض مانگنے والا ہو فوراً گئے دوسروں کو تھما دے، پتا چلے کہ گالیاں ملنے والی ہو اس فون سے کمرے سے اٹھ کر باہر چلا جائے، نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، سب ناٹک ہمیں معلوم ہے، سب تماشے ہمیں معلوم ہیں۔ خیر ہمارا دل بہت دکھا، نے کہا اللہ کے حوالے، اب اس کے بعد ہم بھیک نہیں مانگیں گے، خاموش رہ گئے۔ 3 دن پہلے اگر وہ جملہ وہ نہ کہتے تو میں اس واقعے کو بیان بھی نہ کرتا۔ انہوں نے خود اقرار کیا کہ نارائن ودیالیہ میں ایڈمٹ ہو رہا ہوں، میرا دل کا وال بلاک ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے گھر کے معاملے میں ستانی کی وجہ سے اللہ نے مجھے محفوظ کیا۔ ساتھ ان کے الفاظ سے اگر وہ ایڈمٹ ہوتے تو ہم کہتے یہ وال اچانک بلاک نہیں ہوتا، کئی دنوں سے اس میں
کولیسٹرول جمتا ہے، چکنائی جمتی ہے، جم کر یہ وال بلاک ہوتا ہے. ہم خود ان کے خود الفاظ سے اللہ کے گھر کے معاملے میں ہم نے مسجد کے خادموں کو تکلیف دی. اللہ تبارک تعالیٰ آج ہمیں پکڑ لیا. معافی چاہتے ہیں ہم آپ سے، آپ ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. ہم نہیں چاہتے کسی کا برا، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ لے ہاتھ دے ہاتھ بتا رہا ہے، لے ہاتھ دے ہاتھ بتا رہا ہے. مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے عثمان آباد. ہم گزشتہ جمعہ اس واقعے کو بتاتے رہ گئے. وہاں حضرت گنجوئی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کی مزار ہے. وہاں ایک مجاور ہیں عبد الجبار، ان کی اہلیہ ہے سلمہ صاحبہ. 6 نومبر 2006 کو ان کا انتقال ہوا. قبرستان میں تدفین کے لیے گئے. میں نے آپ کو بتایا یہ ہندوستان کے اندر مشہور ہے، ماں باپ کی خبر کے پاس اولاد کی، شوہر کی خبر کے پاس بیوی کی، تو یہ خاندان والے مل جل کر کرتے رہتے ہیں. تو چنانچہ وہ ان کا جو پریوار تھا، عبد الجبار کی والدہ فاطمہ نام تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا 90 برس کی عمر میں. 20 سال پہلے ان کی تدفین ہوئی تھی. جب ان کی قبر کو کھودا گیا تو چونکہ قبر 20 سال پرانی ہو چکی تھی، قبر کی نشانیاں مٹ چکی تھی، غفلت سے پاس میں قبر کھودنے کے بجائے اس قبر پر ہتھوڑا لگ گیا. عثمان آباد گاؤں والوں نے، سارے لوگوں نے دیکھا کہ جب قبر کھلی ایک قسم کی خوشبو محسوس ہوئی، اور عبد الجبار جو مجاور تھے، ان کی والدہ کو 20 سال پہلے جو دفن کیا گیا تھا، سارا کفن صحیح سالم تھا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، قدرت کا کرشمہ بتاتے ہیں. آپ کے بچپنے میں فلموں میں کام کرنے والی جو رنڈیاں اور ادائیں کرنے والی، کمر مٹکانے والی، غیروں کے پاس سونے والی، جس کو ڈریم گرل کہا جاتا تھا، خوابوں کی شہزادی کہا جاتا تھا، حسن کی پیکر کہا جاتا تھا، آج ان کے چہرے کیا ہیں؟ کیا ہیں ان کے چہرے؟ اور جس عورت پر تو مر رہا ہے، تیرے بچے جوان ہوں گے، اس عورت کا چہرہ کیسا ہوگا؟ نہیں بتا رہا ہے خدا، اللہ نہیں بتا رہا ہے. پھر گرو کی غلامی کے معنی کیا ہے؟ آدمی جان بوجھ کر دیکھنا نہیں چاہتا. 20 سال کی تدفین کے بعد کفن سے ہی سالم. اس کے بعد کہا گیا کہ ریکارڈ ہو سکتا ہے کسی اور کی خبر ہو. عبد الجبار جو مجاور ابھی بھی ہیں، جن کی بیوی کا انتقال نومبر میں ہوا، 6 نومبر کو، وہ ریکارڈ رکھا کرتے تھے اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کا. یہاں بھی ہوتا، ہر قبرستان میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے. جب ریکارڈ لکھا گیا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ 20 سال پرانے ریکارڈ کو جو اٹھایا گیا، تو چونکہ گاؤں کا جنگل کا علاقہ تھا، وہ جو پیپر تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا. وہ جو 20 سال پرانی فائل تھی، دیمک نے چاٹ لیا تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ عبد الجبار کی جو والدہ فاطمہ ہے، سلمہ کی ساس، وہ نام باقی رہ گیا تھا، اس کو دیمک نے بھی نہیں چاٹا تھا. گاؤں والوں نے دیکھا اس منظر کو، اللہ بتاتے ہیں. اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ جب ان کے شوہر کھیتی کو جایا کرتے تھے، اور یہ اس زمانے میں بیویاں جو ہے وہ کھانا ہٹ وغیرہ لے کر کھیتوں کو جایا کرتی تھی، تو اپنے ساتھ اللہ کے کلام کو لے جایا کرتی تھی. شوہر جب تک اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتے، کلام پاک کی تلاوت اور نفل نمازوں میں مصروف رہا کرتی تھی. اللہ نے بتایا، اور یہ خبر آئی، یہ خبر ہمیں نظر نہیں آتی. کسی ہندوستانی ناگن کو برطانیہ کے اگر اجدے دستے ہیں، وہ خبر ہمیں آتی ہے. اللہ نے کفن کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کی حفاظت کرتا ہے. یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں پہچانتا. آنکھیں کھولیے اور دیکھیے. میں نے آپ کو بتایا نارین ودیالیہ میں ایڈمٹ ہونے کا واقعہ. ہماری زندگی میں یہ واقعات آتے ہیں، ہم تعویل کرنے لگتے ہیں. بچہ بچپنے میں چشمہ پہننے لگتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، اللہ کا قہر آ رہا ہے. کہتے ہیں بچہ سبزی کھاتا ہی نہیں،
ہم نے ناک کہا بھاجی کھاؤ، ڈاکٹروں نے کہا بھاجی کھانے کے لیے نہیں کھایا اور اتنا موٹا سوڈے کا گلاس لگا لیا. ذہن کمزور ہے، ہم اس کی ایک تعمیل کرتے ہیں. یہ راتوں میں دیر تک سوتا نہیں، اس لیے اس کا ذہن ہر چیز کی، ہر خدا کے قہر کی، ہر خدا کے عذاب کی ایک تعویل ہم کریں گے، ایک ترجمہ، ایک مطلب ہم نکالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم نہیں مانیں گے. آج غیروں کے ساتھ رہ کر، غیروں کے ساتھ بس کر، غیروں کے ساتھ زندگی گزار کر کتنے سیکولر مسلمان جمہوری زبان بولنے لگے. جیسے کہ میں نے اس جو ہے رنڈی کے بارے میں، بدکار عورت کے بارے میں کہا، مسلمان تبصرہ کرتے ہیں، مسلمان تبصرہ کرتے ہیں. یہ ہماری ہندوستان کی عزت کا سوال ہے. اور اب تو بامبئی میں ایک ضمیر فروشوں کی جماعت تیار ہوئی ہے، جو بال ٹھاکرے کی جماعت میں ٹوپیاں پہن کر، داڑیاں لگا کر اب بال ٹھاکرے کی تعریف کر رہے ہیں. جس کی زبان اسلام کو گالیاں دینے میں، مسلمان کو گالیاں دینے میں جس کی زبان گھس گئی، آج ہمت دیکھیں مسلمانوں کی، آج جرأت دیکھیں کہ اور خوف دیکھیں غیروں کا، اور اپنے دل میں حیرت غیروں کی دیکھیں. ایک وقت وہ تھا، وقت کے بادشاہ کو یہ للکارنے والا تھا، وقت کے بادشاہ کے ضمیر کو ہلانے والا تھا. آج اسلام اور مسلمان کو گالیاں دینے والے ٹھاکرے کی شیشینا کے اندر مسلمان ٹوپی پہن کر کہتا ہے کہ اس ہندوستان میں رہنا ہے تو ہمیں اس جماعت کا ساتھ دینا پڑے گا. منی پال کے اندر مسلمانوں ایک عورتوں کی تنظیم نے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا. عدالت سے انہوں نے منظوری لینی چاہیے کہ جس طریقے سے مرد اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے رنڈی خانوں کی طرف جاتے ہیں تو ایسے عدالت کو اجازت دینا چاہیے. جیسے بمبئی کے اندر قہوہ خانہ ہے، کلکتہ اور دلی کے اندر قہوہ خانہ ہے، رنڈی خانہ ہے. کتنی بے حیائی دیکھیے، مسلمانوں کی جرأت دیکھے. عورتوں کی ایک تنظیم نے عدالت کے اندر فریاد لگائی کہ جس طریقے سے مردوں کی حوث پوری کرنے کے لیے قہوہ خانے موجود ہے، ایسے عورتوں کو حق دیا دینا چاہیے کہ مردوں سے اگر ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، مرد بیمار ہو جاتا ہے، مرد جیل میں چلا جاتا ہے، ان کو عدالت سے اجازت ملنی چاہیے کہ غیروں سے ان کو تسکین ملے. اس تنظیم کا ساتھ مسلمان عورتوں نے دیا. دیکھ رہے ہیں بے حیائی، دیکھ رہے ہیں بے شرمی. اب پھر گالیاں دو، امریکہ مرد آباد، دلیر مرد آباد. خدا کو معلوم نہیں ارے بش کو کس نے پیدا کیا، امریکہ کو کس نے پیدا کیا؟ یقیناً ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اعلان جنگ کرنا چاہیے، لیکن اسباب کیا ہیں کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنے؟ حدیث کی پیشن گوئی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے محرم صحابی ہیں، یعنی آنے جانے والے عورتوں میں. فرماتے ہیں غور سے سنیں اس حدیث پاک کو. فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ آقا کی یاد تازہ ہوئی، میں مدینہ منورہ گیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کو تلاش کیا تو آقا مسجد میں نہیں تھے. میں آقا کے دولت قدے پر گیا، میں نے پوچھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے عبداللہ مسجد میں تلاش نہیں کیا. حضرت عبداللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے مسجد میں تلاش کیا، پھر نہ پا کر میں گھر میں آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جاؤ مدینے میں کہیں مل جائیں گے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں کتنا تھا مدینہ. اب اس وقت جو بقی قبرستان ہے مدینہ منورہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہاں سے لے کر وہاں تک یہ پوری آبادی تھی مدینہ منورہ کی. اصل سٹی اور اصل شہر اتنا ہی تھا جتنی آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جتنی آج مسجد کی عمارت ہے آقا کے زمانے میں مدینہ منورہ اتنا ہی تھا. اسی میں صحابہ کے مکانات تھے، اسی میں صحابہ کی دکانیں تھیں، اسی میں صحابہ کے مزارات تھے. ادھر میسور روڈ کا قبرستان ہے
اور ادھر جاؤ کیمری روڈ کا قبرستان ہے. یہ دو قبرستان بنگلور کے سرحد سے. کوئی قبرستان آبادی میں نہیں بنا تھا. کوئی اگر کوئی قبرستان بنانا چاہے تو وہ کیا سٹی مارکیٹ میں زمین لے گا قبرستان بنانے؟ آبادی کے باہر خالی زمین لیتا ہے. تو بنگلور کی آبادی کیمری روڈ پھر جو ریل کا پل ہے وہاں پر ختم ہو چکی تھی، اور ادھر سٹی کی آبادی ٹاؤن ہال ماحولی پر ختم ہو چکی تھی. یہ سوچ کر آبادی کے باہر ہمارے بزرگوں نے یہ قبرستان بنائے تھے. قبرستان بنتا ہے آبادی کے باہر بنتا ہے. جنت البقیع آقا کے زمانے میں جو بنا آبادی کے باہر بنا تھا، گاؤں کے باہر بنا تھا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنی ہے پورا گاؤں ہی بنا تھا. چھوٹے چھوٹے مکانات تھے. ایسا نہیں تھا کہ رہ رہا ہے ایک جو ہے مردہ جسم اور 3 فلور اور 2 بیڈ روم اور 3 بیت الخلا، ایک جو ہے انگریزی ٹائپ کا اور ایک انڈین ٹائپ کا. وہاں جائے وہاں پیشاب کرے، آنگن میں جائے وہاں پاخانہ کرے. یہ سب نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے مکانات تھے. تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تلاش کیا آقا مدینے میں ملے نہیں. تو پھر جاتے جاتے ایک جگہ میں نے دیکھا کھجور کا باغ تھا، اور اس باغ کے منڈیر پر کنارے پر بارڈر پر ایک دیوار تھی. کھجور کی ٹہنی، کھجور کا درخت. کبھی آپ نے ناریل کے درخت کو دیکھا، وہ کھم جاتا ہے، جھنگا ہو جاتا ہے. تو ایک درخت ٹیڑھا تھا اور جس سے کھجوریں گرمی کی وجہ سے نیچے گر رہی تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان گرنے والی وہ کھجوریں وہ گرمی سے پھٹ جاتی تھی اور ان کے اندر ریت اور بالو جمع ہو جاتی تھی، اور عرب کے لوگ اس کو لے جا کر اس سے ریت کو صاف کر کر اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے. میں نے دیکھا ساقی کوثر، شافی محشر، سید الانس، سید الجن، اور سید الانبیاء. میں نے دیکھا وہ کھجوریں جس کو عرب کے لوگ اونٹ کو کھلایا کرتے ہیں. میرے آقا میرے مولا اس کو چن چن کر صاف کر کر اٹھا رہے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں گیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت آقا نے فرمایا عبداللہ تم بھی کچھ کھجوریں لے لو. تو آپ نے فرمایا لا حاجت لی یا رسول اللہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آقا نے فرمایا عبداللہ تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے تجھے کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، محمد کے پیٹ میں کوئی لقمہ داخل ہو کر 3 دن اور 3 رات کا عرصہ ہو گیا، محمد اس کو کھول کر دھو کر کھا لے گا. تو چنانچہ فرماتے ہیں میں بھی سننے لگا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، کھجوروں کو صاف کیا. وہ کھجوریں جو اونٹ کو کھلانے والی تھی، کھلائی جانے والی تھی، آپ نے کھایا، حضرت عائشہ کو دیا، اور بیجوں کو پانی میں ڈال کر گھول کر ان بیجوں کے پانی کو پیا. حضرت عبداللہ رونے لگے. آقا آپ کی یہ کیا حالت ہے کہ آپ زمین پر پڑے ہوئے جانوروں کے کھجور، آپ سید الانس، آپ سید الجن، آپ کی وجہ سے کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور آپ کی یہ حالت ہے مجھے نہیں دیکھا جاتا. آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اس امت پر فخر و فاخر آئے. یہ امت بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اور یہ امت سیدھے اوڑے، یہ امت تنگی میں زندگی گزارے. من فخر اخشا بکم، فخر و فاقی کی وجہ سے مجھے تم پر کوئی خوف نہیں ہے. عبداللہ اس امت پر ایک وقت آئے گا جب مالداری اور مال اور دولت کی یہ امت دیوانی ہو جائے گی، کاروبار کے پیچھے پڑ جائے گی، دنیا کے پیچھے پڑ جائے گی، دین ایک کھلونا ہو کر رہ جائے گا، شریعت ایک کھلونا ہو کر رہ جائے گی. عبداللہ اس امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ مال میں نہائے گی، مال میں ڈوبے گی، مال کی پوجا کرے گی، مال کے ملنے پر خوش ہوگی اور مال کے جانے پر غمزدہ ہو جائے گی. عبداللہ اس وقت
اس امت کی حالت یہ ہوگی کہ جب اس امت پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے جیسے بھوکا کتا ہڈی پر ٹوٹ پڑتا ہے، عبداللہ میری امت پر دشمن ٹوٹ پڑیں گے۔ پتلا جلانے سے پہلے آقا کی حدیث کو یاد کرو، آقا نے کہا تھا کتے کی طرح ٹوٹ پڑیں گے یہود و نصارا، دشمن ٹوٹ پڑیں گے، اور ٹوٹ پڑنے کی وجہ آپ نے بتائی کہ یہ امت دولت اور مال کی پجاری ہو جائے گی۔ اس مال کے لیے آج ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں بتائیں۔ نماز کا مسئلہ ہو، 2-3 دن پہلے عشاء ہمارے یہاں 8 بجے ہے، ہم گھر سے آتے ہیں 1 منٹ پہلے پوری مسجد خالی تھی۔ مسجد میں آنا ہو آخری وقت میں آئیں گے، اور ریزرویشن کاؤنٹر جانا ہو، سنیما کی قطار میں کھڑنا ہو، جسے بات کا شو دیکھنے والا 1 شو پہلے قطار میں کھڑے گا۔ دین کے ساتھ کھلواڑا آج مسلمان نہیں کر رہا ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑا آج مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد مفتی کو فون کر کر پوچھتا ہے میں نے غصے کی حالت میں طلاق دی، میں پاگل ہو گیا تھا، میں مجنون ہو گیا تھا۔ مفتی کہتا ہے کہ تیری بیگم حرام ہو گئی، حلالہ کے بغیر تیری بیگم تجھ پر لوٹ نہیں سکتی۔ تو پھر کہتا ہے کہ مفتی کو پتا نہیں کہ میں نے جنون کی حالت میں، پاگل پنے کی حالت میں، غصے کے نشے میں نے طلاق دی ہے۔ پھر یہ کہہ کر بیوی کو لوٹا لیتا ہے اور حرام کے بچے پیدا کرتا ہے۔ دشمن مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، اور دشمن مسلط نہیں ہوں گے اور کیا ہوگا۔ خدا سے لینا جانتے ہو تو خدا کے راستے میں دینا بھی سیکھو۔ مال تمہارے ماں باپ کا دیا ہوا نہیں، آئے تھے اندھے، آئے تھے بہرے، آئے تھے گونگے، آئے تھے لنگڑے، آنکھوں کی بصارت خدا نے دی، پیروں میں چلنے کی طاقت خدا نے دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت خدا نے دی، کانوں میں سننے کی طاقت خدا نے دی، زبان سے بولنے کی طاقت خدا نے دی۔ اللہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ایسے پیدا کیا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کو کون پہچانتا تھا؟ سیٹ صاحب کے نام سے، صدر صاحب کے نام سے، متولی صاحب کے نام سے، یم پی کے نام سے، یم ایل اے کے نام سے۔ لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے پیدا کیا، ہم نے مقام دیا، ہم نے دولت دی، ہم نے عزت دی، ہم نے درجہ دیا۔ لینا جانتے ہو تو دینا جانو، سیکھو، تب اللہ تبارک تعالیٰ عزتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ مقام دیں گے۔ ارے دشمن ہمارے نام سے پیشاب کر لے گا، ہمارے نام سے کانپے گا۔ عمر کا نام سن کر شیطان گلی چھوڑ کر نہیں بھاگتا تھا، عمر کا نام سن کر شیطان کا پاجامہ گیلا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ مسیلمہ کذاب کا سامنا ہوا، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ میں یہ نہیں کہتا یہ جلسہ صحیح ہے، یہ جلسہ غلط ہے، یا بش کو گالیاں دینا چاہیے یا امریکہ کو گالیاں دینے میں اجر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاریخ، یہ حدیث ہے، یہ کلام پاک کی آیت ہے، یہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، یہ پڑھ کر دیکھے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا تم مجھے نبی مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا انت کذاب، میں تجھے مانتا ہوں، 1 نمبر کا جھوٹا حرامی ہے تو۔ مسیلمہ کذاب بھڑک گیا اور اس نے شولوں کو بھڑکایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ آیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے غلاموں کے لیے وہ کرامت دے دی کہ شولوں کو بھڑکایا گیا، دیگچا رکھا گیا، اس دیگچے کے اندر تیل کو کھولایا گیا، ابو مسلم خولانی کو رسی میں اٹکا دیا گیا اور پوچھا گیا ابو مسلم تم مجھے نبی جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تم مجھے رسول جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ ابو مسلم خولانی نیچے انگارے بھڑک رہے ہیں، شولے بھڑک رہے ہیں، تیل کھٹ کھٹ کھول رہا ہے، پل میں ابھی آپ کو اس کے اندر ڈالا جائے گا،
شریعت اجازت دیتی ہے، قرآن کہتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جس پر جبر کیا جائے، ظلم کیا جائے، اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، بچنے کے لیے کہہ سکتا ہے، قرآن اجازت دیتا ہے، لیکن ابو مسلم خولانی کا ضمیر اجازت نہیں دیتا، پھینکتے ہیں رسی کے تھلے پر، انت کذاب، تو ایک نمبر کا جھوٹا حرامی ہے۔ یہ کہنا ہی تھا، خدا کی حمیت کو جوش آیا، انگار سرد ہو گئی اور وہ دیکھ ہوا میں اڑ کر کہیں چلا گیا۔ تو اس کے بعد مسلم کذاب کے جو چیلے تھے وہ کہنے لگے، ارے کس آدمی سے تمہارا پالا پڑا ہے، اس کو چھوڑ دو، ملک سے نکال دو، ورنہ لوگ تم کو چھوڑ کر اس کو پکڑ لیں گے نبی بنا کر، اس کو بزرگ بنا کر پکڑ لیں گے، خدا بنا کر پوجا کرنے لگے، اس کو جلدی ملک سے در بدر کر دو۔ مسلم کذاب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، ملک در بدر کر دیا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جاتے تو کہاں جاتے؟ آقا کے مدینے کو چھوڑ کر، آقا کے شہر کو چھوڑ کر، آقا کی مسجد کو چھوڑ کر، دنیا میں اس سے بھی کوئی بہتر مقام ہے؟ گئے مدینہ منورہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک اجنبی نماز پڑھ رہا ہے، چھوٹا سا مدینہ تھا، چھوٹا سا محلہ تھا، ہر آدمی جانا پہچانا تھا، تو پتہ چلتا تھا یہ آدمی علاقے کا ہے یا پردیسی مسافر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرق لیا اور جان لیا کہ یہ پردیسی ہے، انتظار کرنے لگے نماز کے ختم ہونے کا۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی، میں ہوتا آپ ہوتے تو کہتے کہ ہمارے حق میں ایک تاریخ کا جلسہ منعقد کرو، مسلم کذاب کو ہم مات دے کر آئے ہیں، ہم شکست دے کر آئے ہیں، ہم مناظرے میں اس کو ہرا کر آئے ہیں۔ ایک مناظرے کو ہرانے کے بعد یہاں لوگ فتح جو ہے مبین کا جشن مناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کفر کے گولے داغتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی وقت کے جھوٹے نبی کو ہرا کر شکست دے کر اپنا نام ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کہ عرب کے علاقے میں بات مشہور ہو گئی کہ کسی نے جھوٹے نبی کو شکست دے دی، جھوٹے نبی کو ہرا دیا، یہ کہتی ہے سمجھ کر کہ کہیں ان کی تعریف نہ ہو جائے، تو ان کا جو دوسرا نام تھا وہ دوسرا نام انہوں نے بتایا، میں فلاں آدمی ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق پوچھنے لگے، اسی علاقے سے آئے ہو جس علاقے کے اندر مسلم کذاب کو ایک مسلمان نے شکست دے دی؟ انہوں نے کہا نام۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق تو تھے بڑے ہوشیار، بڑے جرریل، بڑے ذہین اور بڑے حکمت والے، وہ کھدیرنے لگے، کھودنے لگے، اس کا حلیہ تو بتاؤ، اس آدمی کی شخصیت تو بتاؤ، اس کا عطا پتا تو بتاؤ۔ ایسے گھیرے نے لیا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ روتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں جس نے جو ہے مسلم کذاب کو میں نے شکست دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ سجدے تشکر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو لے کر گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سے فرمایا، امیر المومنین یہ ہے وہ انسان، یہ ہے وہ مرد مجاہد جس نے مسلم کذاب کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو سرد کر دیا، جس نے دیش کو ہوا میں اڑا دیا، جس نے جھوٹے نبی کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا مولا تیرا شکر ہے کہ آج امت کے غلاموں میں ایسے غلام اور ایسے جو ہے بندے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا جو وقت کو للکارتا ہے اور جہاد کرتا ہے اور وقت کے باطل کے ایوانوں میں سزائے حق کو بلند کرتا ہے۔ آدمی میں ایمان ہو، آج کا بش، آج کا بلیل مسلم کذاب سے بڑا نہیں ہے۔ یہ وقت پڑنے پر تو اپنے وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کو بلا کر افطار کی دعوت دیتے ہیں، یہ اپنے کفر میں جھوٹے ہیں، یہ اپنے مذہب میں جھوٹے ہیں۔ وقت پڑنے پر کہتے ہیں کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، وقت پڑنے پر کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، وقت پڑنے پر قرآن کو خریدتے ہیں،
وقت پڑنے پر کسی مدرسے کی اوپننگ سرمنی کے لیے جاتے ہیں. مسئلے میں کذاب کے تو گئے گزرے نہیں تھے, لیکن وقت کا ایک ابو مسلم قولانی اس کو شکست دے سکتا ہے, اس کو ہرا سکتا ہے. تو وجہ کیا تھی کہ وقت کا مسئلے میں کذاب جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو ایک آدمی شکست دے سکتا ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک بسنے والے مسلمان سوائے پوچھنے کے, سوائے پیچھے گالیاں دینے کے, سوائے پتلوں کو نظر آتش کرنے کے کیا بگڑتا ہے اس کا؟ جس کی غیرت ہو, جس کی حیا ہو. میں کچھ اللہ نے غیرت دی, حیا دی. کوئی آدمی کھڑا ہو جائے, حضرت کیا بک رہے ہیں, ساری رات میرا سونا حرام ہو جائے گا, یا اللہ میری توہین ہو گئی. جو سور کھاتا ہو, شراب میں نہاتا ہو, رنڈیوں سے زنا کرتا ہو, کوسے کی ہندوستان کے سرگار کے علاقے میں اسے کوسے تو اس کے باپ کا کیا جانے کا. ارے سوچو, اپنا لاکھوں روپے برباد اشتہاروں پر, مائک پر, ہوائی جہاز کے ٹکٹ پر. کیا بگڑتا اس کا ایک بال بگا نہیں ہونے کا. ارے سور کھانے والے کو کہیں حیا ہوتی ہے؟ اس کے ملک میں اس کے خلاف اس کے قوم کے لوگوں نے جلوس نکالا کہ عراق سے ملٹری کو واپس نکالو, تم امریکہ کے لوگوں کو کٹاؤ گے, امریکہ کی ملٹری کو تم خاتمہ کرو گے. وہاں کی نہیں مانا, چھوٹے میدان میں بیٹھ کر پتلے کے اوپر پیشاب کریں گے, وہ گدی چھوڑ کر آپ سے معافی مانگے گا, وہ جھوٹے قرآن کو واپس لے لے گا. کرنے کی بات کرو, سوچنے کی بات کرو. وجوہات کیا ہے؟ آقا نے کیا کہا تھا کہ جھوٹے کتے کیوں مسلط ہوں گے, عیسائی کیوں مسلط ہوں گے, یہود و نصارہ کیوں مسلط ہوں گے؟ اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب کو تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مومنو, اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں. یتیم خانے کی خبر آتی ہے, جس قوم کے یتیم بچے مرغن قسم کے غذائیں کھا کر بیمار پڑ رہے ہوں, اس قوم کا حشر کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. اب اخبار میں یتیم خانے کے ذمہ داروں نے اخبار سے قوم کو اپیل کی ہے, برائے مہربانی 3 مہینوں تک بریانی نہ بھیجیں, مرغ نہ بھیجیں. یہ قوم کی حالت ہے. جس قوم کے یتیم بچے مرغ اور بریانی کھا کر بیمار ہو رہے ہوں, قوم و ملت کے بڑے قوم کی فکریں کیا کرتے ہوں گے, امت کی فکریں کیا کرتے ہوں گے. سب کو اپنی دکان کی فکر ہے, اپنے مکان کی فکر ہے. ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے, اپنے وارثوں کے لیے جائیداد کو چھوڑ کر جانے کے لیے مر رہا ہے. بھائی کیوں کما رہا ہے؟ اب تو اتنا کما لیا کہ اس جیسی 10 زندگیاں ہو بیٹھ کر کھا سکتا ہے. نہیں, میری بیرو کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا, میرے پوتوں کا. کس نے کہا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ان کو دی جانے والی کھجور آپ نے کھائی. آپ نے فرمایا من فخر اخشی بکم, مجھے فخر و فاقے کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے. میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں, ایمان اگر مضبوط ہو, اللہ سے اگر تعلق ہو, اللہ سے اگر رشتہ ہو, یہ جھوٹے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں, یہ جھوٹے تماشے کرنے کی ضرورت نہیں. ملک کامتے تھے صحابہ کے نام سے. قیصر و کسریٰ کے محل میں ایوانوں میں زلزلہ پتا ہوتا تھا کہ جب صحابہ کی فوجیں لشکر کشی کر رہی ہوں. ارے یہ جھوٹا امریکہ ہے, بھکاری ہے. یہ 16 ممالک کی بھیک لے کر, 16 ممالک سے ہتھیار لے کر, طاقت کی بھیک لے کر, قوت کی بھیک لے کر یہ جھوٹا خدا بنا ہے. اس امریکہ سے 100 گنا زیادہ طاقت والا اس وقت روم تھا. لیکن اللہ نے کہا کلام پاک کے 21ویں پارے میں, الف لام میم غلبت الروم. مسلمانوں, تمہارے پاس ایمان اور اسلام کی وہ مایا ہے, وہ طاقت, وہ قوت کہ یقین مانو کہ روم شکست کھا گیا. روم کی بولی توتی بولتی تھی. امریکہ کیا ہے, بش کیا ہے. اگر اس کو سپورٹ دینے والے ملک اور اس کا ساتھ دینے والی کنٹریاں اگر اس کا ساتھ چھوڑ دے تو ہندوستان کے ہر سگنل پر ہر امریکی بھیک مانگے گا. فقیر ملک ہے, کچھ نہیں دوسروں کے بلبوتے پر یہ سب اٹھائے ہوئے ہے. لیکن روم ایک خوددار ملک تھا, طاقتور ملک تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کلام پاک کا 21واں پارہ سورہ روم کی پہلی آیت, الف لام میم غلبت الروم. لوگوں, روم شکست کھا گیا, روم ہار گیا. یہ تھے مسلمان, چیتڑے اڑنے والے,
جن کی تلواروں میں پیون، ارے آپ نے سنا ہوگا کہ شیروانی میں پیون، ٹوپی میں پیون، ساکھ میں پیون، تلواروں میں پیون لگ کر قیصر و کسریٰ کے دربار میں جا کر ان کی تلواروں کو زمین میں گاڑ کر وہ وقت کے بادشاہ سے ٹکر لیتے تھے. اللہ سے ناطا توڑ کر ایسے ہزار جلسے کرو، جلوس نکالو، ایسی ہزار گالیاں دو، نہ بش کا برا ہوگا نہ بش کے باپ کا برا ہوگا. اپنے ایمان کو، اپنے تعلق کو خدا سے بناؤ گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی. شاہجہاں نہیں جانتے، ہندوستان کا بادشاہ تھا اور اس کا بیٹا تھا عالمگیر. ہر بادشاہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا سلپکڑ علماء، وہ ہوا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ جو کہتا اس کی حمایت میں یہ جو مکسچر مذہب بنایا تھا بادشاہ نے، یہ علماء سو کی وجہ سے. ابو الفیض فیضی ایسا عالم تھا کہ کلام پاک کی تفسیر کو بغیر نقطے کے لکھا تھا. ہم ایک لائن نہیں بول سکتے بغیر نقطے کے. کلام پاک کا ترجمہ بغیر، ایک تو نقطے والا لفظ ہے، سین، 3 نقطے ہیں، سین کو نقطہ نہیں ہے، الف کو نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطے کے تفسیر اس نے لکھی تھی. بادشاہ کو اکسایا، مکسر دین بناؤ، جمہوری مذہب بناؤ. شاہجہاں ریشم کا وہ ابا ہوبا اور ریشم کی شیروانی پہننا چاہتے تھے، تو علماء سو نے کہا ریشم پہننے کو جو منع کیا گیا ہے وہ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. لیکن جہاں پناہ آپ کی سلطنت، آپ کی طاقت، آپ کی حکومت، بیت المال آپ کا، خزانہ آپ کا، اتنے خزانے، اتنے حکومت اور اتنی سلطنت کے سامنے یہ 2.5 بالش کی شیروانی ریشم کی کیا غرور پیدا کرے گی؟ یہ تعبیر کی انہوں نے. اس سے غرور نہیں پیدا ہوتا آپ کو. وہ فقیر جو چیتڑے پہنتا ہے، تھیلے پہنتا ہے، وہ اگر ریشم پہن لے تو وہ اکڑے گا. ایک سائیکل چلانے والا اگر وہ ٹیکسی میں بیٹھے تو اکڑے گا، لیکن ہوائی جہاز چلانے والا پائلٹ اگر وہ سائیکل چلائے تو اس میں اکڑنے کی کیا بات ہے؟ وہ تو شرم محسوس کرے گا. آپ کے پاس خزانے ہیں، دولت کا انبار ہے، آپ کے لیے ریشم جائز ہے. شاہجہاں رحمت اللہ، شاہجہاں کے جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ جن کا بیٹا تھا، ان کے استاد تھے، انہوں نے کہا جس نے فتویٰ دیا اور جس نے فتوے پر عمل کیا یہ دونوں قابل قتل ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے. اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بادشاہ کبھی تعریف سن کر بھی سلی پر لٹکا دیتا تھا آدمیوں کو. وقت کے عالم نے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد نے، جو شاہجہاں کے زمانے کے عالم تھے، انہوں نے کہا صاحب شاہجہاں بھی قتل کے لائق ہے اور جس نے فتویٰ دیا وہ بھی قتل کے لائق ہے. ہمت دیکھیے، جرأت دیکھیے. ایمان اگر مضبوط ہو تو باطل سے ایسے للکارتا ہے، باطل کا مقابلہ ایسے کرتا ہے. شاہجہاں تک بات پہنچ گئی. جمعہ کا دن تھا. شاہجہاں نے ان کو بلایا، کہا کہ بھی تم نے فتویٰ دیا ہے؟ ہاں ہم نے فتویٰ دیا ہے. کوئی فتوے سے تم رجوع کرنا چاہتے ہو؟ نہ جی ہم نہیں رجوع نہیں کرنا چاہتے. کل بھی ریشم حرام، آج بھی حرام، قیامت تک حرام. کیا یہ بات تم جمعہ میں کہو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، برملا میں کہوں گا جمعہ میں. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو عالم ہیں جمعہ میں میرے سامنے نہیں کہہ پائیں گے، ہمت نہیں ہوگی. تنہا ٹھوک دیا تو ٹھوک دیا فتویٰ، ہمت نہیں ہوگی. تو پھر اس عالم نے کہا بادشاہ سے ذرا 2-4 منٹ جمعہ میں تاخیر کر لینا تاکہ میں تیار ہو کر آ جاؤں. گھر میں انہوں نے پوری وصیت کر دی اور پوری تیاری کر دی کہ میرے واپس آنے کا تم انتظار نہ کرنا، اب وقت کے بادشاہ سے میری ٹکر ہے. تو گئے اور پھر محراب میں کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جس نے ریشم کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، جو عمل کیا، دونوں اسلام سے نکل گئے اور دونوں قابل قتل ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اس جلال کے ساتھ، قوت کے ساتھ حق گوئی سے کام لیا کہ بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی اور بادشاہ الٹے قدم واپس اپنے محل چلا گیا کہ لوگ بھڑک کر کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. یہ سمجھ کر بھاگ گیا شاہجہاں اور جا کر اس نے کہا ٹھیک ہے. ان کا نام تھا ملا جیون، استاد کا نام، عالمگیر کے استاد کا نام ملا جیون تھا جنہوں نے یہ فتویٰ دیا. اب ملا جیون کی خیر نہیں
اب ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. اس نے فوج کو ملٹری کو پھانسی دینے والوں سے کیا کہ ملا جیون کے آخری لمحات ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ ملا جیون کی تقوی کو طہارت کو حق گوئی بے بازی کو جانتے تھے اور شاگرد تھے ملا جیون کے. جب باپ کے لیے تیور دیکھے کہ بادشاہ جب کوئی ارادہ کرتا ہے جس کے کسی کے قتل کا قید کا تو اس کی خیر نہیں تو بغیر چپل کے دوڑے اپنے استاد کی طرف گئے. ملا جیون کے کمرے میں السلام علیکم کہا. وعلیکم السلام. بھائی بتاؤ کیا بات ہے. تو گھبرائے اور چہرے پر پریشانی اور پسینہ ٹپک رہا ہے. کہا ملا جیون معاف فرمائیے آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. آپ جو وصیت کرنا چاہیں کر لیں اور آپ اپنی زندگی کے جو آخری معاملات ہیں اس کو پورا کر لیں. میرے باپ کے بڑے خطرناک تیور ہے. آپ کے فتویٰ دینے کی وجہ سے شاہجہاں آپ کو قتل کر دینا چاہتا ہے, سولی پر لٹکانا چاہتا ہے. پتلے جلانے والے, گالیاں دینے والے, عورتوں کی طرح کوسنے والے, دیکھیں مومن کا ہتھیار کیا ہوتا ہے. ملا جیون کو بھی دیش آیا, کس سے ٹکر لے رہے ہیں؟ وقت کے بادشاہ سے, جس کا تخت, جس کی سلطنت, جس کی مملکت, جسے چاہے رہا کر دے اور جسے چاہے سولی پر لٹکا دے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے حضرت عالمگیر کو فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, بادشاہ ہوگا وہ بھی خدا کا غلام ہے اور میں بھی خدا کا غلام ہوں. وہ اپنی فوج اور ہتھیاروں سے میرا مقابلہ کرے. آج ملا جیون بھی اللہ کا ہتھیار لے کر اس سے مقابلہ کرے گا. آج دنیا دیکھے گی کہ ملا جیون جیتتا ہے یا شاہجہاں جیتتا ہے. یا اللہ, یہ فقیر قسم کا آدمی, یہ مجذوب قسم کا آدمی, یہ چیترے پہننے والا وقت کے بادشاہ سے کیا ٹکر لے گا. کہا عالمگیر سے, وہ تو تھے شاگرد, جاؤ میرا وضو کا لوٹا لے کر آؤ. اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا وضو سلاح المؤمنین, وضو مومنوں کا ہتھیار ہے. میں بھی وضو کرتا ہوں, رب کائنات کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ وقت کا بادشاہ جیتا ہے یا وضو کا ہتھیار جیتتا ہے. عالمگیر بھی ملا جیون سے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, ان کے تقوی اور طہارت کو آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. عالمگیر گھبرا گئے, میرے باپ کی خیریت نہیں, اگر ملا جیون وضو کر لیتے ہیں رب کائنات کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, میرا باپ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا. عالمگیر جو ملا جیون کو بچانے آئے تھے فوراً اپنے باپ کے دربار میں جاتے ہیں اور شاہجہاں سے کہتے ہیں ابا خیریت اسی میں ہے کہ آپ ملا جیون سے معافی مانگ لے, وہ حق پر ہے, وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. قبل اس کے وضو ختم ہو, رب کائنات کے دربار میں سر سجود ہو, رب کائنات کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے, ابا آپ کی زندگی کی خیر نہیں, عزت اسی میں ہے کہ آپ چلے جائیں. میں تو منانے گیا تھا ملا جیون کو, لیکن ان کے تیور بدل گئے, امتحان کی آگ سلگ گئی ہے, انہوں نے بھی جو ہے وضو کا لوٹا منگا لیا ہے وضو کرنے کے لیے. سمجھنے والے سے بات تو گئے شاہجہاں اور جا کر ملا جیون سے معافی مانگی, تب جا کر ملا جیون ٹھنڈے پڑے. ورنہ عالمگیر کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, اگر ملا جیون کا وضو ختم ہو جاتا, رب کائنات کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے تو میرا باپ زمین میں قارون کی طرح دھس جاتا. وقت کے بادشاہ کو للکارا تو کس سے للکارا؟ جلسے جلوس کر کر, بمبڑیاں مار کر, نعرے بازی کر کر, کیا تھی وہ طاقت؟ آخری وقت میں بھی آقا کی حدیث پر اعتبار تھا, آقا کی حدیث پر بھروسہ تھا کہ یہ وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. ایک وضو سے ایک وقت کے بادشاہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ جو مسجدوں میں سود کھا کر, رشوت کھا کر, حرام سے جسم کو پال کر, قرآن خانیاں امام کر کر, چہلم اور چھلا اور چھٹی کا کھا کر دعا کرتا ہے اللہم شکی سنہم اللہم مزق جمعہم, اے اللہ تو امریکہ کو برباد کر دے, اے اللہ تو ٹونی بلیر کو برباد کر دے. اللہ بے وقوف ہے, اللہ کو معلوم نہیں ہے ان کے جسم میں کون سا خون پل رہا ہے. اپنی خبر لو, اپنی نمازوں کی خبر لو, اپنے ایمان کی خبر لو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے معارف الشیخ, شیخ کی معارف, اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے یزید کو جو گالیاں دی جاتی ہیں, کہا کہ جتنی دیر میں تم گالیاں دیتے ہو اتنی دیر تم تلاوت اور ذکر کر لو, ثواب ملے گا.
یزید کو گالیاں دینے پر اجر نہیں ملے گا. یزید جنتی ہے تو جنتی اور جہنمی ہے تو جہنمی، لیکن تمہارے گالیوں سے خدا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. تمہارے گالیوں سے خدا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. ہمارے جلسوں سے، ہمارے نعروں سے صرف ہم جہاد کو سکیڑ کر ہم دل کی بھڑاس اس عورت کی طرح نکال سکتے ہیں جس کا ظالم شوہر اپنے گھر میں ظلم ستم کر کر بازار کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ جب لوٹتا ہے تو پھر یہ عورت سہم جاتی ہے. ہمیں تو اس کے لیے کیا مقابلہ کرنا، کیا تیاری کرنا، اپنے ایمان کو کیسے بنانا، اپنی زندگی کو کیسے بنانا، اپنے معاملات کو کیسے صاف کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، ہمیں کوئی فکر نہیں. ہمیں فکر ہے امریکہ کیوں برباد نہیں ہوتا، خدا کیوں نہیں سن رہا ہے. میں آپ کو اگلی جمعہ بتاؤں گا، راجستھان کے 2 نوجوان بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے گئے. یہ تو STD ISB سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے نا. ابھی ناسا کا ایک گروپ فضاؤں میں گیا، انترکش گیا، وہاں ویڈیو کانفرنس ناسا سے بیٹھ کر وہ اس کو پوچھتے ہیں ہندوستان کیسے لگ رہا ہے، دنیا کیسے لگ رہی ہے. وہ وہاں سے ہندوستان کی لڑکی جواب دیتی ہے، اور وہاں کے سائنسدان، اتنا ترقی کیا ہوا زمانہ ہے کہ لاکھوں کلومیٹر فضاؤں میں ویڈیو کانفرنس چل رہی ہے، اور یہاں زمین میں بیٹھ کر ان کی خیر خیریت معلوم کی جا رہی ہے. ایسے زمانے میں ضرورت ہے ہمیں ایمان کا چشمہ لگائیں. لے ہاتھ دے ہاتھ خدا کے فیصلے ہمیں نظر آئیں گے. راجستھان کے وہ 2 نوجوان جنہوں نے بابری مسجد کی اینٹوں کو توڑتے ہوئے بابری مسجد کی اینٹوں پر پیشاب کیا، پھر اس کے بعد ان کے خاندان کا انجام کیا ہوا، اور ان 2 نوجوانوں نے اپنی زندگی کو کیسے بدلا، ایک جیتا جاگتا واقعہ ہے. میں انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کو بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی، قرآن کی، آخرت کی عظمت پیدا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کو اللہ فتح سے مٹائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.